آئندہ مالی سال کا وفاقی بجٹ 10 جون کو پیش ہوگا۔ حکومتی ذرائع کے مطابق قومی اسمبلی اور سینٹ کے بجٹ اجلاس بلانے کی سمری صدر کو ارسال کر دی گئی۔ بجٹ پیش کرنے سے قبل اسی روز وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوگا۔ وزارت آئی ٹی کی آئندہ مالی سال کے بجٹ میں موبائل صارفین کے لیے ٹیکس ریلیف کی تجویز، 15% ایڈوانس ٹیکس اور 19% جی ایس ٹی کم کرنے کی سفارش۔ سعودی عرب سے پاکستان میں بڑی سرمایہ کاری کا امکان، وزیر اعظم آج چیئرمین سعودی پاک مشترکہ بزنس کونسل کے ساتھ اجلاس کریں گے۔ سرمایہ کاری کے نئے مواقع تلاش کرنے پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ پاکستان، امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے کے لیے پر امید، مذاکرات ہونے پر میزبانی کے لیے تیار۔ ترجمان دفتر خارجہ کا مشرق وسطیٰ میں وقتی رکاوٹوں سے پریشان نہ ہونے کا مشورہ، ایران، کویت اور بحرین پر حملوں کی مذمت۔ امریکی صدر نے آئندہ 2-3 دن میں ایران کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت کی نوید سنا دی۔ ایران کے ساتھ مذاکرات درست سمت میں قرار دے دیے۔ وائٹ ہاؤس میں گفتگو کے دوران صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کے بعد آبنائے ہرمز کھول دی جائے گی۔ ایران کی افزودہ یورینیم کسی بھی وقت حاصل کرنے جا سکتے ہیں، ایرانی یورینیم حاصل کر کے اسے تباہ کر کے رہیں گے۔ واضح کیا کہ امریکہ کے بغیر اسرائیل کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ پہلی بار حزب اللہ سے بات کی، انہوں نے اسرائیل پر حملہ نہ کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ واضح کیا کہ آبنائے ہرمز کھولنے اور لبنان کے معاملے کو الگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایران کے خلاف دوبارہ جنگ نہیں کریں گے، صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے مشیروں کو آگاہ کر دیا۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ نے مشیروں پر واضح کر دیا کہ جب تک ایران کی جانب سے امریکی فوجیوں کو نشانہ نہیں بنایا جاتا، جنگ نہیں ہوگی۔ اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ صدر ٹرمپ وسیع تر تصادم سے بچنے کے لیے ہفتوں یا مہینوں تک محدود حملوں اور کشیدگی کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ امریکی ایوان نمائندگان نے صدر ٹرمپ کے جنگی اختیارات محدود کرنے کی قرارداد منظور کر لی۔ قرارداد کے حق میں 215 ارکان نے ووٹ دیا، مخالفت میں 208 ووٹ پڑے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی پارٹی ریپبلکن کے 4 ارکان نے بھی قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ صدر ٹرمپ کو جنگ شروع کرنے سے پہلے کانگریس سے منظوری لینا ہوگی۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا۔ امریکی ثالثی میں واشنگٹن میں ہونے والے مذاکرات کے بعد مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ حزب اللہ اور اسرائیل ایک دوسرے پر حملے نہیں کریں گے، جنوبی لیتانی سیکٹر خالی کرنا ہوگا۔ اعلامیے کے مطابق پائلٹ زونز بنائے جائیں گے جن پر لبنانی فوج کا کنٹرول ہوگا، غیر ریاستی عناصر داخل نہیں ہو سکیں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق اسرائیل اور لبنان نے بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے اور دونوں فریق 22 جون کو دوبارہ مذاکرات کریں گے۔ امریکہ کے ساتھ مذاکرات منقطع نہیں ہوئے، مجوزہ معاہدے کے مسودے پر غور کیا جا رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی تصدیق، خبردار کر دیا بیروت پر اسرائیلی حملہ جنگ مکمل بحال کر دے گا، ایرانی فوج فوری جوابی حملے کے لیے تیار ہے۔ ایران کا خلیج عمان میں امریکی بحریہ کے جہاز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، ایرانی میڈیا کے مطابق جہاز ایرانی سمندری حدود کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے بحیرہ عمان میں فوجی جہاز کو نشانہ بنانے کے ایرانی دعوے کو مسترد کر دیا۔ امریکی بحریہ نے جہاز پر حملے کا دعویٰ جھوٹ قرار دے دیا۔ عرب میڈیا نے انکشاف کیا ہے کہ صدر ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو مطالبات نہ ماننے پر جیل بھیجنے کی دھمکی دی تھی۔ عرب میڈیا کے مطابق امریکی صدر نے نیتن یاہو کے بیٹے یائر کو امریکہ سے بے دخل کرنے اور امریکہ میں موجود خاندانی اثاثے منجمد کرنے کی بھی دھمکی دی تھی۔ ٹرمپ نے سارہ نیتن یاہو سے شوہر کو مطالبات ماننے پر آمادہ کرنے کو کہا، جس پر سارہ نیتن یاہو نے شوہر پر شدید دباؤ ڈالا۔ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم کو گالیاں دینے کی تصدیق کر دی، کہا کہ بعض اوقات غصے میں گالیاں نکل جاتی ہیں۔ نیتن یاہو کا بھی ٹرمپ سے گالیاں کھانے کا اعتراف، کہا کہ خاندان کے افراد میں بھی بعض اوقات اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔
لیگی رہنما خرم دستگیر کا ہنزہ کو لاہور جیسا بنانے کا اعلان، آئندہ 5 سال میں علاقے کی تقدیر بدلنے کا دعویٰ۔ عابد شیر علی نے ہنزہ کے عوام کو ملک کا سرمایہ قرار دے دیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کے درمیان ملاقات، امن و امان، بین الصوبائی تعاون، منشیات کے خاتمے سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال۔ وفاق اور سندھ حکومت کے درمیان رابطوں کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ بلوچستان میں تعلیمی ترقی اور شرح خواندگی میں اضافے کے لیے جامع اصلاحات کا فیصلہ، پرائمری سطح پر اسکول یونیفارم کی شرط ختم، بچے اور بچیاں بنیادی تعلیم ایک ہی اسکول میں حاصل کریں گے۔ ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے ماتحت ہے اور نہ ہی وفاقی آئینی عدالت کے ماتحت۔ ہائی کورٹس کو ہدایات جاری کرنے کے احکامات بہت احتیاط اور مناسب الفاظ میں دیے جانے چاہیے، وفاقی آئینی عدالت کے ریمارکس۔ کراچی میں مبینہ منشیات ڈیلر پنکی کے سہولت کاروں کی مقدمے سے نام خارج کرنے کی درخواست، جوڈیشل مجسٹریٹ نے پروسیکیوشن سے جواب طلب کر لیا۔ گلستان جوہر سے گرفتار مبینہ منشیات فروش شیریں اور اس کے 2 بیٹوں کو جیل ہو گئی۔ کراچی کے علاقے ایڈمن سوسائٹی اور پی ای سی ایچ ایس میں غیر قانونی تعمیرات، نیب اور اینٹی کرپشن غیر قانونی تعمیرات پر نیب اور اینٹی کرپشن کی تحقیقات جاری ہیں۔ سندھ میں بارش کے دوران حادثات میں 16 افراد جاں بحق، 96 افراد زخمی ہو گئے۔ بے نظیر آباد میں 6 مرد اور 4 خواتین جاں بحق ہوئیں۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا۔ مری میں رات بھر بارش کے بعد موسم سرد ہو گیا، شہریوں نے گرم کپڑے نکال لیے۔ اور پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان تیسرا اور آخری ون ڈے آج کھیلا جائے گا۔ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں میچ 4:30 بجے شروع ہوگا۔ آئندہ مالی سال کا وفاقی بجٹ 10 جون کو پیش ہوگا۔ حکومتی ذرائع کے مطابق قومی اسمبلی اور سینٹ کے بجٹ اجلاس بلانے کی سمری صدر کو ارسال کر دی گئی۔ بجٹ پیش کرنے سے قبل اسی روز وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوگا۔ وزارت آئی ٹی کی آئندہ مالی سال کے بجٹ میں موبائل صارفین کے لیے ٹیکس ریلیف کی تجویز، 15% ایڈوانس ٹیکس اور 19% جی ایس ٹی کم کرنے کی سفارش۔ سعودی عرب سے پاکستان میں بڑی سرمایہ کاری کا امکان، وزیر اعظم آج چیئرمین سعودی پاک مشترکہ بزنس کونسل کے ساتھ اجلاس کریں گے۔ سرمایہ کاری کے نئے مواقع تلاش کرنے پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ پاکستان، امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے کے لیے پر امید، مذاکرات ہونے پر میزبانی کے لیے تیار۔ ترجمان دفتر خارجہ کا مشرق وسطیٰ میں وقتی رکاوٹوں سے پریشان نہ ہونے کا مشورہ، ایران، کویت اور بحرین پر حملوں کی مذمت۔ امریکی صدر نے آئندہ 2-3 دن میں ایران کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت کی نوید سنا دی۔ ایران کے ساتھ مذاکرات درست سمت میں قرار دے دیے۔ وائٹ ہاؤس میں گفتگو کے دوران صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کے بعد آبنائے ہرمز کھول دی جائے گی۔ ایران کی افزودہ یورینیم کسی بھی وقت حاصل کرنے جا سکتے ہیں، ایرانی یورینیم حاصل کر کے اسے تباہ کر کے رہیں گے۔ واضح کیا کہ امریکہ کے بغیر اسرائیل کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ پہلی بار حزب اللہ سے بات کی، انہوں نے اسرائیل پر حملہ نہ کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ واضح کیا کہ آبنائے ہرمز کھولنے اور لبنان کے معاملے کو الگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔